وہ وہ پیچھے بگڑے لڑکیاں کھڑی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو حق کروں، پر میں ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ ڈری گھبرائی سی ڈپارٹمنٹ کے باہر کھڑے لڑکے سے بولی، جو چہرے پر ماسک پہنے کھڑا تھا، اس بات سے بے خبر کہ یہ لڑکا اس گروپ کا لیڈر حیدر افندی تھا، جنہوں نے اس سے یہ ڈیر کرنے کو کہا تھا۔ وہ اس لڑکی کی چالاکی پر گہرا مسکرایا تو اس کے گال پر دل کا سا ڈمپل ابھر کر مدھوم ہو گیا، جبکہ اگلے ہی لمحے زوردار دھماکے کی آواز آئی اور وہ جو ڈیر کرنے سے انکاری تھی، خوف سے بے ساختہ اس کے سینے سے لگ گئی۔ اس کا وجود لرزنے لگا تھا اور جسم پسینے سے کانپ رہا تھا، جبکہ اس کی کیفیت کو دیکھتے حیدر نے اسے جھنجھوڑا، اے لٹل گرل، تم ٹھیک ہو؟ جبکہ وہ یک ٹک ناسمجھی سے حیدر کو دیکھتے ہوئے اپنے ہوش کھوتی اس کی باہوں میں جھول گئی۔ وہاں کھڑے ان کے پورے گروپ کے ہوش اڑ رہے تھے، جبکہ وہ سخت مزاج سینئر بگڑا امیر زادہ، جسے دوسرے کا خود کو چھونا سخت ناپسند تھا، اسے باہوں میں اٹھائے خالی کلاس میں لایا تھا۔ ڈرپوک لڑکی، ماما کل مجھے جلدی اٹھا دینا، میری یونیورسٹی شروع ہو گئی ہے۔ رات کے کھانے پر اشمل جوش سے اپنی ماں سے بولی، میں تو اٹھا دوں گی، بس تم بستر چھوڑ دینا وقت پہ۔ وہ مسکرا کر اس کے لیے سالہ نکالتی ہوئی کہنے لگی، رخسار بیگم ایسا مت بولو، میری بیٹی بہت سمجھدار ہے، پہلی آواز پر ہی اٹھ جاتی ہے۔ ہاں جی ضرور، بس وہ پہلی آواز اس کے کان میں کتنی آوازوں کے بعد پڑتی ہے، یہ نہ تو آپ کو پتہ ہے نہ اس کو پتہ ہے۔ کیا مطلب ماما؟ اشمل حیرانگی سے بولی تو پاس بیٹھا روحان بھی کھانا چھوڑ کر ماں بہن کی باتیں سننے لگا۔ مطلب میں تو تمہیں بار بار اٹھاتی رہتی ہوں، اب پتہ نہیں کتنی دیر کے بعد میری کون سی آواز تمہارے کان میں پہلی آواز بن کر پڑتی ہے، اور پھر تم اٹھتی ہو۔ اسکول سے لے کر آج تک تم نے مجھے بہت پریشان کیا ہے، تمہیں صبح اٹھانے کے نام پر میں کتنی خوار ہوتی ہوں یہ تو مجھے ہی پتہ ہے۔ سارا کام چھوڑ کر میں مسلسل تمہارے سر پر کھڑی تمہاری نیند کھلنے کا انتظار کرتی ہوں، اور بار بار تمہیں نیند سے جگانے میرے لیے کتنا مشکل ہے وہ میں ہی جانتی ہوں، اس کی ماں چڑھتے ہوئے بولی۔ اشمل شرمندہ سی ہو کر نظریں جھکا گئی۔ بس کرو بیگم، کل میری بیٹی کا پہلا دن ہے، اس کی بےعزتی مت کرو۔ تو بابا آپ ہی کو بھی بول لینا جلدی اٹھا جایا کریں، میری ماں کو زیادہ پریشان نہ کریں۔ روحان رکو، میں تمہیں بعد میں پوچھتی ہوں، آج سے تمہارا میچ کھیلنا بند۔ اشمل چیر کر بولتی ہوئی کھانے پر جھک گئی۔ آپی مما اجازت دے دیں گی، آپ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے۔ روحان اسے زبان چراتے ہوئے بولا، کھانا کھاؤ دونوں۔ اشمل غصے سے کچھ بولنے والی تھی جب ماں نے اسے روکا۔ وہ خاموشی سے روحان کو گھورتے ہوئے کھانا کھانے لگی۔ رخسار بیگم نے مسکراتے ہوئے اپنی چھوٹی سی فیملی دیکھیا اور پیار سے اشمل کو بولے، بے فکر ہو، جتنا بھی ٹائم لگے میں تمہیں اٹھا کر ہی کمرے سے نکلوں گی۔ ان کی بات پر اشمل مسکرا دی۔ اشمل مسکراتے ہوئے یونیورسٹی میں داخل ہوئی اور دائیں بائیں دیکھتی تھوڑا آگے بڑھی تھی جب لڑکیوں کے گروپ نے ریگنگ کے نام پر اسے روک لیا۔ چلو یہ بیگ مجھے دو اور سامنے کھڑے لڑکے کو حق کر کے آؤ۔ ایک پھٹی جینز والے لڑکے نے زبردستی اس کا بیگ کندھے سے اتارتے ہوئے اشارہ کر کے کہا تو وہ خوفزدہ ہوتی اس لڑکے کی طرف بڑھی۔ وہ پیچھے بگڑے لڑکیاں کھڑے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو حق کروں، پر میں ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ ڈری گھبرائی سی ڈپارٹمنٹ کے باہر کھڑے لڑکے سے بولی، جو چہرے پر ماسک پہنے کھڑا تھا، اس بات سے بے خبر کہ یہ لڑکا اس گروپ کا لیڈر حیدر افندی تھا، جنہوں نے اسے یہ ڈیر کرنے کو کہا تھا۔ وہ اس کی لڑکی کی چالاکی پر گہرا مسکرایا تو اس کے گال پر دل کا سا ڈمپل ابھر کر مدھوم ہو گیا۔ اس نے تفصیلی جائزہ لیا، بلیو جینز پر ہلکا گلابی کرتا پہنا، گلابی دوپٹہ اسٹالر کی طرح گلے میں ڈالے، شہد رنگ بالوں کی اونچی پونی باندھے، نیلی آنکھوں میں باریک کاجل کی لکیریں کھینچے، سفید رنگت والی لڑکی بلا شبہ بہت خوبصورت تھی۔ اشمل سامنے والے کی نقاب سے جھانکتی سی آنکھوں کو دیکھتی گھبرائی سی کھڑی تھی۔ وہ بالکل اس لڑکے کو حق نہیں کرنا چاہتی تھی، جب اگلے ہی لمحے زوردار دھماکے کی آواز آئی اور وہ جو ڈیر کرنے سے انکاری تھی، خوف سے بے ساختہ اس کے سینے سے لگ گئی، اور انجانے میں وہ ڈیر خود ہی پورا ہو گیا تھا، جس کا اب اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ اس کے وجود لرزنے لگا اور جسم پسینے سے کانپ رہا تھا، آنکھیں خوف سے پھٹی ہوئی تھیں۔ سختی سے اس نے سامنے کھڑے لڑکے کی شرٹ جکڑی ہوئی تھی، جبکہ اس کی کیفیت کو دیکھتے حیدر نے اسے جھنجھوڑا، ہے لٹل گرل، تم ٹھیک تو ہو؟ جبکہ وہ یک ٹک ناسمجھی سے حیدر کو دیکھتے ہوئے اپنے ہوش کھوتی اس کی باہوں میں جھول گئی۔ وہاں کھڑے ان کے پورے گروپ کے ہوش اڑ رہے تھے، جبکہ وہ سخت مزاج سینئر بگڑا امیر زادہ، جسے دوسرے کا خود کو چھونا سخت ناپسند تھا، اسے باہوں میں اٹھائے خالی کلاس میں لایا تھا۔ ڈرپوک لڑکی، وہ زیر لب بڑبڑاتا اسے کرسی پر بٹھا کر آہستہ سے اس کا گال تھپتھپاتے ہوئے بولا،
اے لڑکی ہوش میں آؤ۔ اس کے پیچھے ہی اس کا پورا گروپ اور یونی کے کچھ اور بچے بھی آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ علی پانی لے کر، اور اس نے پلٹ کر اپنے گروپ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو سمیرا نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی پانی کی بوتل اس کی طرف بڑھا دی۔ اس نے پانی ہاتھ میں لے کر ایک دو چھینٹے مارے تو اشمل گھبرا کر اٹھی۔ لٹل گرل تم ٹھیک ہو؟ حیدر نے نرمی سے پوچھا، جبکہ اس کا پورا گروپ اس کے لہجے کی نرمی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ مزاج کا اتنا تیز اور غصے والا تھا کہ شاذ و نادر ہی کسی نے اسے نرم لہجے میں بات کرتے دیکھا تھا۔ اشمل اسے اپنے قریب جھکے دیکھ کر ڈر سے گھبراتی ہوئی بولی، میں ٹھیک ہوں۔ وہ آواز کس چیز کی تھی؟ کچھ نہیں، وہ بائک کی ٹکر ہو گئی تھی گاڑی سے، وہ اطمینان سے بولا۔ گھبرائی سی اشمل کی نظر سامنے کھڑے لڑکے پہ پڑی تو جلدی سے بولی، میرا بیگ۔ حیدر نے پلٹ کر لڑکے کو گھورا۔ وہ تیزی سے آگے آیا اور اس نے بیگ اشمل کی طرف بڑھایا۔ اشمل نے بیگ ہاتھ میں لیا اور تیزی سے اٹھ کر کلاس سے باہر بھاگ گئی۔ اس طرح بھاگنے پر حیدر افندی پہلے حیران ہوا اور پھر اس کے بعد سویٹ گرل کہتا ہوا مسکرا دیا۔ وہ یونیورسٹی کی گارڈن میں بیٹھی چپس کھا رہی تھی۔ تبھی ایک لڑکا اس کے قریب آ کر بولا، ہائے بیوٹیفل۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا، سفید شلوار قمیض میں ایک دبلا پتلا سا لڑکا اس کی طرف ہاتھ بڑھائے کھڑا تھا۔ اشمل نے بنا کوئی جواب دیے نظریں جھکا دیں۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ مجھ سے دوستی کرو گی؟ وہ اشمل کے سامنے بیٹھ کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ اشمل نے زور سے نفی میں سر ہلایا۔ لڑکی نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑا اور بولا، کر لو، فائدے میں رہو گی۔ اس سے پہلے کہ اشمل کوئی جواب دے دے، اس لڑکے کے ہاتھ پر زور سے کسی نے پانی کی بوتل ماری۔ ایک دم لڑکے کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی۔ اشمل نے گھبرا کر اوپر دیکھا۔ اس دن والا لڑکا سیاہ نقاب لگائے کالر سے اس لڑکے کو پکڑے کھڑا کر رہا تھا۔ اشمل بھی گھبرا کر کھڑی ہوگی۔ بہت شوق ہے تجھے لڑکیوں سے دوستی کرنے کا؟ چل میں تجھے کرواتا ہوں، حیدر اس کے منہ پر تھپڑ مارتے ہوئے بولا۔ اتنے میں حیدر کا گروپ بھی پیچھے آ گیا۔ حیدر چھوڑ دو اسے، لیکن وہ ان سے ہاتھ چھڑواتا اس کے پیٹ میں دو تین مکے اور مار گیا تھا اور مسلسل اسے مارے جا رہا تھا۔ کیا ہو گیا حیدر، اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے تجھے؟ وہ لڑکا تو سب کے چھڑانے پر بھاگ گیا تو علی نے پوچھا۔ اشمل حیرانی سے اس کا غصہ دیکھ رہی تھی۔ تبھی اس نے پلٹ کر اپنے گروپ والوں کو غصے سے گھورا تو وہ سب الٹے قدموں واپس بھاگ گئے۔ اب وہ اشمل کو دیکھتا ہوا گہری سانس لے کر خود کو سکون کہہ رہا تھا۔ اشمل بھی گھبرائی ہوئی منہ پر ہاتھ رکھے اس کا غصہ دیکھ رہی تھی۔ اس سے نہ صحیح مجھ سے دوستی کریں گی؟ وہ چہرے پر پسینہ صاف کرتا گہری نظروں سے دیکھتا ہوا بولا، نہیں، ماما نے منع کیا ہے لڑکوں سے دوستی کرنے کو۔ ویسے بھی میں عورت اور مرد کی دوستی کے خلاف ہوں، مجھے اس طرح کی دوستیاں پسند نہیں۔ پر سر جھکائے آہستہ سے بولی۔ اس کی بات پر پل بھر کے لیے حیدر افندی سناٹے میں رہ گیا۔ چاروں طرف لڑکے لڑکیاں کی دوستی سے کہیں زیادہ ایک دوسرے سے میل ملاپ تھا، اور وہ تھی کہ اس لڑکی کی دوستی ہی پسند نہیں تھی۔ وہ سر جھکا کر اپنا بیگ اٹھا کر وہاں سے چلی گئی۔ پیچھے حیدر افندی کھڑا سوچتا رہ گیا۔ ایک دن وہ پوائنٹ کے انتظار میں گیٹ کے پاس کھڑی تھی۔ حیدر اس کے قریب آ کھڑا ہوا۔ تمہیں عورت تو مرد کی دوستی کیوں پسند نہیں؟ ایک ہفتے سے دماغ میں گونجتے سوال کو حیدر افندی نے آج زبان دے ہی دی تھی۔ اشمل جو اپنے خیالوں میں کھڑی تھی، اس نے کچھ چونک کر حیدر افندی کی طرف دیکھا اور بولی، کیونکہ مرد اور عورت کبھی بھی دوست نہیں ہوتے، ان کے بیچ میں دوستی کا رشتہ جائز ہے۔ جو رب آپ پر حلال کرے وہی رشتہ جائز ہے، باقی سب جھوٹ ہے۔ وہ سامنے دیکھتی گہرے لہجے میں بولی، اور یہ جو یونیورسٹی میں اور ہمارے معاشرے میں لڑکے لڑکیوں کی دوستیاں چل رہی ہیں، اسے کیا کہیں گی؟ حیدر نے فوراً پوچھا۔ یہ دوستیاں نہیں، دوستی کا لبادہ عورت صرف اپنی ہوس یا پھر پیسے کا آسائشوں کا لالچ ہے، جس نے مرد اور عورت کو اپنے معیار سے گرا دیا ہے۔ وہ ٹھہرے لہجے میں بولتی سامنے دیکھ رہی تھی۔ اگر تمہیں کبھی کسی سے محبت ہوگی تو اس سے کھوجنا چاہ ضرور ہوگی، مگر اس سے جسے رب نے میرے لیے بنایا ہے، میرا ہمسفر۔ وہ مسکراتے ہوئے سے انجانے شخص کو یاد کر کے بولی، جو اس کی زندگی میں ابھی شامل نہیں ہوا تھا، لیکن پھر بھی محبت تو کبھی بھی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، تمہیں بھی ہو گئی تو؟ حیدر افندی اپنی بات پر زور دیتے اس سے کچھ اگلوانا چاہا۔ محبت عادت وقتی اٹریکشن الگ چیز ہے۔ بالفرض مجھے کسی سے محبت ہو بھی گئی تو میں اسے اپنے رب سے مانگوں گی، دعا کروں گی رب مجھے پر اس کی محبت حلال کر دے، تاکہ میں اس کی محبت فخر سے سب کو بتا سکوں، اس کے ساتھ پرناز کر سکوں۔ اس کی محبت مجھے دنیا یا میرے اپنوں کے سامنے رسوا نہ کرے۔ جو محبت سے زیادہ عزت دینا جانتا ہو،
جس کا ساتھ میرے لیے باعث فخر ہو، باعث شرمندگی نہیں۔ وہ مضبوط لہجے میں بولی۔ اسی وقت اشمل کے پوائنٹ آئی اور وہ اس میں سوار ہو گئی۔ حیدر افندی تا دیر کھڑا اس کے لفظوں میں گم رہا۔ دھیرے دھیرے یہ لڑکی اس کے دل و دماغ پر سوار ہو رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ یونی میں اس کا دھیان رکھتا تھا اور دن میں کئی بار دور سے دیکھتا تھا۔ کیسی ہیلپ کی ضرورت ہو تو مجھ سے لے لینا، یونی میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو تو مجھے بتانا۔ اگلے دن وہ کلاس لے کر نکلی تو حیدر افندی گمبھیر لہجے میں بولا۔ اس کی آفر پر اشمل پر بھر کو حیران ہوتی ہاں میں سر ہلا گئی۔ وہ جو لڑکوں سے فاصلے پر رہتی تھی حیدر افندی سے بے محتاط لہجے میں بات کرتی، لیکن اس نے کبھی ایسا کچھ نہیں کہا جو وہ اس سے دور بھاگتی یا سخت جملہ کہتی۔ حیدر اپنی بات کہہ کر اسے گہری نظروں سے دیکھتا واپس پلٹ گیا۔ چلو اشمل، بہت مزہ آئے گا، مریم نے دوبارہ سے اشمل کی منت کرتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر پہلے حیدر افندی نے اپنے برتھ ڈے پارٹی میں انوائٹ کرنے آیا تھا۔ اشمل کا کوئی خاص ارادہ نہیں تھا، لیکن اس کی نئی بننے والی دوست مریم بہت پرجوش تھی اور بار بار اشمل کی منت کر رہی تھی کہ وہ بھی ساتھ چلے۔ یار اتنے نخرے کیوں دکھا رہی ہو؟ ہم دونوں مڈل کلاس ہیں، ہم نے ہائی سوسائٹی کی پارٹی فلموں اور ڈراموں میں دیکھی ہے، آج پہلی بار لائیو دیکھنے کا موقع مل رہا ہے اور تم ہو کہ نخرے دکھا رہی ہو۔ پارٹی کے ساتھ ساتھ ہم پی سی بھی دیکھیں گے جہاں آج تک ہم کبھی گئے ہی نہیں۔ چلو نا، بہت مزہ آئے گا، تمہاری تھوڑی دیر رک کے آ جائیں گے ہم۔ مریم کے بار بار سوال پر اشمل بھی سوچ میں پڑ گئی۔ واقعی اس نے کبھی ہائی سوسائٹی پارٹی آنکھوں سے نہیں دیکھی تھی، اس لیے وہ بھی جانے کو تیار ہو گئی۔ دونوں جب پی سی کے گیٹ پر پہنچی تو اتنا شاندار ہوٹل اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر دونوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اور جو وہ پارٹی ہال میں آئیں تو بہت خوبصورت تھی سجا ہوا پارٹی ہال، میوزک اور لاپرواہی سے گھومتے ایک دوسرے سے باتوں میں مگن لوگ دیکھ کر انہیں لگا کہ وہ کسی اور ہی جہاں میں آ گئی ہیں۔ ہر طرف اے سی کی ٹھنڈک اور سافٹ سی میوزک نے پارٹی کو بہت اچھی لگا دی تھی۔ حیدر افندی انہیں دیکھتے ہی ان کی طرف آیا اور اس کی نظر اشمل کو دیکھ کر پلٹنا بھول گئی۔ سرخ رنگ کی فراق میں شہد رنگ کھلے ہوئے لمبے بال، سٹالر کی طرح گلے میں دوپٹہ لٹکائے، ریڈ لپسٹک لگائے بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ حیدر افندی تو اسے دیکھتا ہی رہ گیا، جبکہ اشمل نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف پھولوں کے بوکے بڑھایا۔ وہ بلیک پینٹ کوٹ میں جل سے بال سیٹ کیے بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اشمل کا دل اسے دیکھتے ہوئے زور سے دھڑکا، جبکہ حیدر اسے چمکتی آنکھوں سے دیکھتا رہا۔ آپ اندر آئیں، حیدر افندی نے بامشکل خود کو پر قابو پاتے ہوئے انہیں آگے آنے کا اشارہ کیا۔ اشمل اور مریم ایک سائڈ پر بنے رکھے صوفے پر بیٹھی اور چمکتی آنکھوں سے چاروں طرف دیکھنے لگیں۔ تبھی حیدر افندی کے اشارے پر ویٹر ان کے لیے کولڈ ڈرنک اور مختلف جوس لے کر آیا۔ ان دونوں نے جوس کا ایک ایک گلاس اٹھا لیا۔ تبھی حیدر کسی کے بلانے پر منہ بناتا ہوا پیچھے مڑا۔ مریم اور اشمل جوس کے سپ لیتی باتیں کرنے لگیں۔ اس بات سے بے خبر چند قدم دور کھڑا موسیٰ علی اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ موسیٰ علی حیدر افندی کے فرینڈ سرکل سے تعلق رکھتا تھا۔ لڑکیوں کے ساتھ حسین لمحات گزارنا، ان سے دوستی کرنا موسیٰ علی کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ اب اس کی نظر اشمل پر پڑی اور دل سے اسے چھونے کو مچلا۔ اشمل کال سننے سائڈ پر آئی۔ اسی وقت کسی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر پیچھے کی طرف کھینچا اور پھر سامنے نظر آتے کمرے میں گھس گیا۔ اشمل پوری قوت سے چلانے کی کوشش کرتی، لیکن سامنے والے کی اس کے پیٹ اور منہ پر گرپ بہت سخت تھی۔ وہ چاہ کر بھی آواز نہیں نکال پا رہی تھی۔ اسی وقت کسی نے اسے بیڈ پر پھینکا اور اس کے اوپر جھکا۔ اشمل خوف سے آنکھیں پھیلائیں۔ اس نے پوری قوت سے چیخ ماری، اوئے حرامزادی، چیخ مار کر کس کو بلانا چاہتی ہو؟ بس تھوڑی دیر رک جاؤ، پھر تمہیں آزاد کر دوں گا۔ موسیٰ نے اشمل کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے خود کے قریب کرتے ہوئے ایک ہاتھ اس کے منہ پر جما دیا اور دوسرے سے وہ اشمل کی گردن میں منہ گھسانے لگا، لیکن اشمل نے ہمت کرتے اپنے ناخن اس کے آنکھوں میں مارے تو وہ بری طرح چیختے ہوئے پیچھے ہوا۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور حیدر افندی آندھی طوفان بن اندر داخل ہوا اور سامنے اشمل کو صحیح سلامت دیکھ کر بے اختیار اس کے منہ سے نکلا شکر خدا کا۔ پھر وہ آتش فشاں بنا موسیٰ کی طرف بھرا اور اسے کاروں ماروں اور مکوں سے مارنے لگا۔ اشمل بیڈ سے اتر کر کھڑکی کانپتی ہوئی روئی جا رہی تھی۔ اسے اچھی طرح مارنے کے بعد وہ اشمل کی طرف بڑھا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دینی چاہی، لیکن اشمل نے اس کی ہاتھ جھٹک دیا۔ یہ سب آپ کی غلطی ہے، کیسے گندے گندے لوگوں کو اپنے پارٹی میں بلاتے ہیں، اس کی وجہ سے میری زندگی خراب ہو جاتی تو۔ وہ بری طرح روتے ہوئے حیدر افندی سے بولی تو وہ شرمندہ ہوا۔ میں بہت شرمندہ ہوا، آئی ایم ویری ویری سوری۔ آپ میری مہمان ہیں، آپ کی حفاظت کا خیال مجھے رکھنا چاہیے تھا، ویری سوری۔ وہ 4
بار معذرت کر رہا تھا۔ دل بھی ابھی تک بے قابو تھا، یہ سوچ کر اگر تھوڑی سی دیر ہو جاتی تو۔ اسمل کچھ دیر رونے کے بعد خود کو سنبھال کر مریم کے پاس گئی اور حیدر خود ان دونوں کو گھر چھوڑ کر آیا۔ اسی واقعے کے بعد یونیورسٹی میں حیدر نے 2-3 دفعہ اسمل سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس کی بات انسنی کر کے وہاں سے آگے بڑھ جاتی۔ ایک دن وہ اسائنمنٹ بنا رہی تھی جب روحان نے کہا کہ امی کہہ رہی ہیں اپنا حلیہ ٹھیک کر کے باہر آ جاؤ، آپ سے کچھ لوگ ملنے آئے ہیں۔ وہ جانتی تھی پھر کوئی رشتے والے آئے ہوں گے اور اس کی ماں نے اسے بلایا ہوگا، لیکن لاؤنج میں داخل ہونے پر ایک خاتون کے ساتھ حیدر افندی کو دیکھ کر پل بھر کو وہ اپنی جگہ ساکت ہوئی۔ آپ بیٹا بیٹھو۔ ہلکے گلابی رنگ میں ملبوس سوبر سی خاتون اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولی، تو حیدر کی آنکھوں سے پھوٹتی روشنی دیکھ کر اسے کسی انہونی کا احساس ہوا۔ وہ حیرانی سی ہوتی اپنی ماں کی طرف دیکھنے لگی۔ دونوں نے نظریں اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ دائیں طرف حیدر وائٹ شرٹ بلیک پینٹ میں ملبوس مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے جا کر بائیں طرف بیٹھ گئی۔ ماشاء اللہ، جو حیدر نے بتایا تھا اس سے بڑھ کر پیاری ہو، مسز افندی نے مسکراتے ہوئے کہا تو اسمل نے ذرا سی نظریں اٹھا کر اپنی طرف دیکھتے حیدر کو گھورا اور جلدی سے نظریں جھکا دی۔ ہمارا اپنا امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس ہے اور حیدر میرا اکلوتا بیٹا ہے۔ آپ ہر طرح سے اپنی تسلی کر لیں کیونکہ میں اسمل کو ہی اپنی بہو بناؤں گی۔ وہ اسمل کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے رخسار بیگم سے بولی تو اسمل نے حیرت سے چہرہ موڑ کر انہیں دیکھا اور ایک دم گھبرا کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کے جانے پر مسز افندی مسکرا کر اس کی ماں سے باتیں کرنے لگی۔ چپ کہ حیدر نے کچھ سوچ کر کہا، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو میں 2 منٹ اسمل سے بات کر لوں۔ ہاں بیٹا جاؤ، وہ سامنے والے کمرہ ہے۔ حیدر نے جا کر کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک دی اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ اسمل جو بے تابی سے روم میں چکر لگا رہی تھی چونک کر اس کی طرف بڑے غصے سے دیکھا اور بولی، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اور یہ رشتہ اور کیا چکر ہے یونی میں؟ آپ نے مجھ سے ایسی کوئی بھی بات نہیں کی۔ میں کئی بار تم سے بات کرنے کی کوشش کر چکا ہوں لیکن تم میری بات ہی نہیں سن رہی تھی، اس لیے مجھے گھر آنا پڑا۔ وہ سکون سے بولا، اچھا میں بات نہیں سن رہی تھی، اس کا مطلب ہے میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی؟ وہ لفظ بات نہیں کرنا چاہتی پر زور دے کر بولی، ہاں اس وقت تمہارے پاس آپشن تھا مجھ سے بھاگنے کا، لیکن اب تو میں تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے کمرے میں لے کر جا رہا ہوں، دیکھوں گا کیسے میری باتیں نہیں سنتی۔ حیدر افندی مسٹر سوٹ میں ملبوس اسمل کو پرتش نظروں سے دیکھتے ہوئے معنی خیز لہجے میں بولا۔ اس کی بات پر اسمل چھپ گئی اور خود کو سنبھال کر بولی، آپ کو اچانک میرا رشتہ لانے کا خیال کیسے آیا؟ اس کے دماغ میں کب سے یہ سوال چل رہا تھا، تو بالآخر اس نے پوچھ ہی لیا، کیونکہ حیدر افندی نے اس سے کبھی ایسی کوئی بات کی ہی نہیں اور نہ ہی اسے بیوقوفوں کو کبھی یہ محسوس ہوا کہ حیدر اسے پسند کرتا ہے۔ حالانکہ وہ تھوڑا سا دھیان دیتی تو اس کی آنکھوں سے چھلکتے جذبوں کو پہچان لیتی۔ سوچا تھا جب میری پسند کی لڑکی ملے گی میں بھی فلموں ڈراموں کی طرح اس سے دل کھول کر رومانس کروں گا، ڈیٹ پر ڈیٹ ماریں گے، اپنی سٹوری کو اچھی طرح انجوائے کریں گے، اس کے بعد شادی کریں گے، مگر میری زندگی میں جو آئی اسے رومانس اور ڈیٹ شادی کے بعد چاہیے، تو میں کیا سو وٹ، اب اس کی تو ماننی پڑے گی نا۔ وہ شدت بھرے لہجے میں کہتا اسمل کی آنکھوں میں جھانکنے لگا، صحیح کیا نا؟ وہ شوخی سے کہتا اسمل کے چہرے پر پھونک مار گیا، جبکہ اسمل حیرت زدہ سے اس کی باتیں سن 10 دن بعد دھوم دھام سے حیدر افندی اور اسمل احمد کی منگنی کا فنکشن منعقد ہوا۔ اسمل مہرون رنگ کے کامدار پیروں کو چھوتے ہوئے فراق میں نازک سی جویلری پہنے خوبصورت سے میک اپ کی بہت حسین لگ رہی تھی۔ حیدر افندی بھی وائٹ کلر کے 4 پیس میں روڈ کی گاڑی میں پہنے بال جل سے سیٹ کیے سیاہ چمکتی آنکھوں سے اسمل کو دیکھ رہا تھا جو مستقل اس سے نظریں چرائی جا رہی تھی، جبکہ مسز افندی نرم نظروں سے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے مستقل مسکرائی جا رہی تھی۔ رخسار بیگم بھی بار بار دونوں کی بلائیں لے رہی تھی، دونوں کی جوڑی بہت سی حسین لگ رہی تھی۔ تبھی مسز افندی نے کہا، منگنی کی رسم شروع کرتے ہیں۔ پہلے اسمل نے شرماتے ہوئے انگوٹھی پہنائی اور اس کے بعد حیدر افندی نے اس کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں پورے حق سے پکڑ کر انگوٹھی پہنانے کے بعد ہلکا سا دبا کر چھوڑ دیا۔ اسمل کے گال پر اٹھے حیدر کی اس حرکت پر پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ مسز افندی نے دونوں کو پیار کر کے مبارکباد دی۔ اسی وقت حیدر نے کہا، ماما میں بھی تیار ہوں، اسمل بھی تیار ہے، آپ دونوں خواتین بھی سجی سوری بہت اچھی لگ رہی ہیں، ڈیکوریشن بھی اچھی ہے، مہمان بھی موجود ہیں، تو کیوں نہ ایک اور کام بھی ساتھ ہی نپٹا لیا جائے۔
حیدر افندی کے معنی ہیجی سے کہنے پر سب کی نظریں نے اٹھائی، حیرت سے اسے دیکھا۔ کون سا کام؟ اسماعیل بھی حیرت سے پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ نہ جانے کیوں اس کا دل دھڑک رہا تھا کہ حیدر کچھ تو کرنے والا ہے۔ حیدر نے کال کر کے کہا، جلدی سے نہال میں لے آؤ۔ سب حیرانگی سے انٹرس کی طرف دیکھنے لگے۔ اسی وقت حیدر کا گروپ والے مولوی صاحب کو لیے ہال میں داخل ہوئے اور لمحوں میں بات اسماعیل اور اس کی ماں کی سمجھ میں آئی تو وہ حیرت سے آنکھیں پھیلائے ایک دوسرے کو دیکھنے لگی، جبکہ حیدر کی ماں بیٹے کے اس خیال پر مسکرانے لگی۔ اب جب منگنی ہوئی ہے تو نکاح کی رسم ساتھ ہی نپٹا کر اس رشتے کو اور پکا کر لیتے ہیں، وہ اسماعیل کی طرف جھک کر بولا۔ اسماعیل نے گھور کر اسے دیکھا اور اس کی لو دیتی آنکھوں سے ایک دم ہی نظریں چرا گئی۔ سب نے خوب ہوٹنگ کی اور ہنستے مسکراتے سب کی رضامندی کے ساتھ ان دونوں کا نکاح ہو گیا۔ جیسے اسٹیج پر تنہائی ملی وہ جھک کر اسماعیل کا ہاتھ تھام کر بولا، نکاح مبارک ہو آپ کو بھی۔ اسماعیل شرما کر بولی۔ اسی وقت حیدر افندی نے اشارہ کیا تو ڈی جے گانا پلے کیا، آئے ہو میری زندگی میں تم بہار بن کے، میرے دل میں یوں ہی رہنا تم پیار پیار بن کے۔ حیدر افندی نے اسماعیل کا ہاتھ تھام کر ہلکے سے آسان سے اسٹیپ لیتے اسی پل کو ہمیشہ کے لیے یادگار بنایا۔ چلو ڈیٹ مارنے چلتے ہیں۔ نکاح کے اگلے دن جیسے ہی اسماعیل کلاس لے کر نکلی، حیدر افندی سے کمر میں ہاتھ ڈال کر بولا۔ اسماعیل گھبرا کر دور ہونے لگی، کوئی نہیں ہے، سنسان کوریڈور ہے۔ ایک دم اسماعیل کے گال چوم کر بولا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر کی طرف بڑھا، جانتی ہو میں نے یہ اچانک نکاح کیوں کیا؟ حیدر نے کھانا کھاتے ہوئے پیار بھری نظروں سے اسماعیل کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ اسماعیل اب بھی یہ اچانک ہونے والے نکاح پر حیران تھی۔ کیونکہ منگنی کے بعد بھی مجھے ڈر تھا کہ کہیں تم انکار نہ کر دو میرے ساتھ ڈیٹ پر جانے سے، اس لیے میں نے نکاح کر کے اس رشتے کو اور مضبوط بنا کر تمہارے انکار کی ساری راہیں مسدود کر دی۔ اب ہم اس یونیورسٹی کی لائف میں اپنے نکاح کو خوب انجوائے کریں گے، بہت یادگار بنائیں گے، ڈیٹ بھی ماریں گے، مووی بھی دیکھیں گے، ساری مستیاں کریں گے تاکہ میرے اندر جو اپنی لائف کو لے کے شادی سے پہلے انجوائے کرنے کا شوق تھا وہ پورا ہو اور تمہیں بھی پتہ چلے شادی سے پہلے کی آزادی کیا ہوتی ہے۔ بعد میں تو پھر ہم اپنے بچوں کے بارے میں ہی سوچنے لگ جائیں گے۔ حیدر نے بے دھڑک انداز میں کہنے پر اسماعیل شرم سے سرخ پڑی اور ہلکی سی لرز لی تو وہ مسکرا دیا۔ ویسے ایک بات ہے، تم شرماتی ہی بہت خوبصورت لگتی ہو۔ حیدر اب کچھ زیادہ ہی بے شرم ہوتے جا رہے ہیں۔ بھائی ابھی تو وہ وقت ہی نہیں آیا، جب آئے گا تو تمہارے منہ سے یہ بات بھی بہت اچھی لگے گی۔ اب یہ کہہ کر میرا دل مت جلاؤ، سکون سے کھانا کھاؤ ورنہ میرا دل کہہ رہا ہے جن ہونٹوں سے تم نونی چبا رہی ہو میں انہیں کھا جاؤں۔ وہ بے سکی سے آنکھیں مار کر بولا۔ حیدر کو شرم کرے، ہم ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہیں اسی لیے تو خود پر کنٹرول کیے بیٹھا ہوں۔ حیدر نے شدت سے کہتے ہوئے اسماعیل کے ہاتھ پر اپنے لب رکھ دیے تو شرما کر سر جھکا گئی۔ کھانے کے بعد دونوں نے آئس کریم کھائی، پھر شاپنگ کی۔ حیدر نے نکاح کی گفٹ میں اسماعیل کو ایچ کا والیٹ بنوا کر دیا۔ اس کے بعد دونوں بائیک پر سڑک ناپنے لگے۔ ختم شد۔